مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بچوں کے نام پر ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یہی یہودی، یہی نصارہ، سمجھے؟ یہ سورت 12 رکوعوں کی۔ یہ آیت جو پہلے پڑھی گئی تھی 79 سے 82 تک، اسی کی تفسیر چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتہجد بہ نافلۃ لک، اس میں تہجد کا بیان ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ پہلے تو بتایا 5 نمازیں اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، تو نماز تہجد کا وقت اور اس کے احکام و مسائل کا بیان ہے۔ تہجد کا معنی یہ ہے ہجود سے، اس کے 2 الگ الگ معنی ہیں، ایک ہی لفظ ہے 2 معنی ہیں۔ ایک تو سونا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ فتہجد کا مطلب سو جاؤ، رات میں تھوڑا سو جاؤ، اور فتہجد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ قرآن بِهِ، جب ضمیر بِهِ لگ گئی تو اب اس کا مطلب ہوگا جاگیے قرآن کے ساتھ، یعنی نماز میں قرآن پڑھیے۔ تو جاگنا بھی معنی آتا ہے اور سونا بھی معنی آتا ہے۔ صلہ جو آتا ہے، صلہ بِهِ، ہو، لہو، صلوں سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم فی آیا، جب تم زمین میں چلو، مارو نہیں ہے یہاں۔ اور ضرب زید عمرا، ضربہ کسی کو مارنا۔ ضرب اللہ مثلا، جب مثال ضربہ سے کے ساتھ لگے گی تو مثال بیان کرنا، مثال دینا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ قرآن ہے۔ تو مطلب یہ ہے فتہجد بہ، قرآن پڑھیے تہجد میں، یہ مطلب یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ ہے کہ نماز تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت مؤکدہ تھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وَهُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاء، اب تہجد کا وقت کون سا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک تہجد کا وقت ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق آتی ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد پر محمول کیا جائے گا، تھوڑا سو لے پھر اٹھے۔ یہ صحیح تہجد کا معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا کمپلسری ہے ورنہ تہجد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت سے کچھ نمازیں پڑھ لے، رکعتیں پڑھ لے، تو وہ بھی تہجد شمار ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دینا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بڑھانا چاہیے کہ نہیں سونا شرط ہے ورنہ تہجد نہیں ہوگی، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ نماز تہجد فرض ہے یا نفل؟ نافلۃ لک، قرآن نے صاف کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز آپ کے لیے کیا ہے؟ نفل ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد کو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس نماز اور صدقہ خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو۔ تو نافلۃ لک کے الفاظ سے ظاہراً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، حالانکہ اس کے نفل ہونے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت سب ہی شریک ہے۔ اسی لیے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ نافلہ کو فریضہ کی صفت قرار دے کر معنی یہ قرار دیے ہیں کہ عام امت پر تو صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک زائد فرض ہے۔ کیا ہے؟ تو یہاں لفظ نافلہ
بمعنی فرض ہے. ہو گیا. سورہ مزمل میں اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہوئی نہ تھی اس زمانے میں، صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی. اسی فرض کا ذکر سورہ مزمل میں ہے. پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض کر دی گئی تو تہجد کی فرضیت عام امت سے بالاتفاق منسوخ ہو گئی، اور اس میں اختلاف رہا کہ حضور سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہوئی یا تہجد ابھی بھی فرض ہے 5 نماز فرض ہونے کے بعد. تو یہ فرض باقی رہی حضور پر، اور امت کے حق میں فرضیت ختم ہو گئی. اب 5 نمازیں فرض ہو گئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو عام امت پر 5 نمازوں کے سوا کوئی نماز فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ؟ کس کے حق میں؟ امت کے حق میں. تو امت کے حق میں یہ نماز سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، اس کی تاکید ہے. ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یہ ارشاد فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. اب اس طرح کی وعید کہ جو تہجد پڑھتا تھا سوتا رہ گیا، اس نے تہجد چھوڑ دی، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، اس طرح کی وعید اور تنبیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ امت کے حق میں تہجد کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور بہت سے فائدے ہیں اس کے. علامہ اقبال نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. عطار ہو، یہ سب اللہ کے ولی گزرے ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. سحرگاہ ہی کا مطلب کیا ہے؟ صبح کے وقت کا آہ آہ کرنا اور رونا. تہجد کے میں اندر رونا، اللہ سے مانگنا. یہ جب تک نہ ہو نہ عطار بنتے ہیں، نہ رومی بنتے ہیں. کوئی اللہ والا نہیں بن پاتا. اس لیے یہ نماز ضروری ہے. اور علامہ اقبال میں جتنی بھی خرابیاں ہوں لیکن تہجد کی پابندی اور قرآن فہمی تھی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے انگلینڈ گئے تو وہاں شعر لکھا انہوں نے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی دنیا کی بلا خیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. ٹھنڈی ہواؤں میں بہت بلا کی سردی تھی لیکن اللہ نے وہاں بھی تہجد کی توفیق عطا فرمائی. اور علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. سمجھ میں آیا؟ اور پھر اس میں کہا ہے انہوں نے، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن. دنیا کیا ہے؟ مقام پرورش کرنا یا پالنا ہے. ہاں، مرغی کے چوزے پالتے، کبوتر پالتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور پالو. کیا پالو دنیا میں؟ آہ آہ آہ، رونا، اللہ کے سامنے آہیں بھرنا. نالا، رونا. مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. ولے بنانے کے لیے نہیں ہے، ہاں، اور گھومنے گھامنے کے لیے نہیں ہے. یہاں تو تم اللہ کے سامنے رو کر اپنے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کر لو. تو امت کے حق میں نماز تہجد کیا ہوئی؟ ارے بولو نا. ہاں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے؟ تو کہیں 11 ہے، کہیں 13 ہے، کہیں اور بھی ہے. لیکن مشہور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہے، جو حنفیہ نے بھی لی ہے، کہ اصل میں 11 رکعت ہر زمانے میں حضور پڑھتے تھے، رمضان ہو یا عام دن ہو. اس میں سے 8 رکعت کیا ہوتی تھی؟ تہجد، اور 3 رکعت وتر ہوتی تھی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو حضور کی تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی تھی؟ 8 رکعت. سمجھ میں آیا؟ اور 3 وتر کی ہوتی تھی.
جی اب یہ ہے کہ پہلے آیا تھا کہ اللہ تم کو مقام محمود دے گا. مقام محمود سے کیا مراد؟ کل آیا تھا شفاعت کبریٰ. اب شفاعت کبریٰ یا مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہے کہ قیامت میں میدان حشر میں سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے. نوح، عیسیٰ، موسیٰ اور آدم علیہ السلام و شیس سب کے پاس جائیں گے اور تمام انبیاء کہیں گے ہم تم کو مصیبت سے نہیں بچا سکتے آج کے قیامت کی ہولناکیوں سے. پھر ساری امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات رکھ کر ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا اور جہنم سے بچا لے گا. یہ ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، اور یہ ہے مقام محمود. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، حضور بھی کریں گے، صالح لوگ بھی کریں گے، شہیدوں کی شفاعت ہوگی اور حافظوں کی شفاعت ہوگی اور ہمارے علماء کی شفاعت بھی ہوگی. تو ایک سوال ہے سیدھا سا، اور وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پوری امت بخش دی جائے گی تو پھر باقی لوگوں کی شفاعت کی ضرورت باقی رہے گی؟ آبجیکشن، دفع دخل مقدر. کچھ سمجھ میں آ رہا؟ تو مولوی کو تمام ہتھیار تیار رکھنا چاہیے نا، کب کون پوچھ لے پتہ نہیں. تو سوال ہے نا، یہ کیا سوال ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسان کے لیے شفاعت کریں گے اور سب کی بخشش ہو جائے گی تو پھر شہید کس کی بخشش کرائے گا؟ عالم حافظ کس کی بخشش کرائیں گے؟ پیر صاحب کس کی بخشش کرائیں گے؟ عام صلحاء کرام کس کی بخشش کرائیں گے؟ دوسرے انبیاء کس کی بخشش کرائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بخشش دو قسم کی ہوگی، اور وہ یہ کہ جتنے نبی کے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بخششیں ہوگی، شہید کی، علماء کی، حفاظ کی، باقی انبیاء کی، وہ صغائر میں ہوگی. کہے گی چھوٹے چھوٹے گناہ. اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میرے شاگردوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے فیملی کو معاف کر دے، اے اللہ میرے کو حافظ بنایا انہوں نے، ان کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے عالم بنایا ان کو معاف کر دے. تو چھوٹے چھوٹے سارے گناہ ان عام امتیوں کے، یعنی عام غیر نبی، غیر خاتم الانبیاء کی شفاعت سے معاف کر دیے جائیں گے، ان کی شفاعت قبول ہوگی. البتہ کبائر، بڑے بڑے گناہ پوری امت کے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. ایک تو یہ، اور یہی زیادہ راجح ہے. دوسرا ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ تمام اپنی شفاعت، شہداء، علماء، انبیاء، صلحاء، یہ سب پیش کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ پھر سب کی شفاعت کس کے حق میں کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو سب کی شفاعتیں مقبول ہو جائے گی. ارے کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن پہلی جو میں نے کہا وہ زیادہ راجح ہے. اچھا جزاک اللہ. گرم پانی سمجھے؟ تو یہ ہے، یہ جو شفاعت ہے یہ ہے مقام محمود. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے مقام محمود، اور یہی ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں اور آپ کے امتیوں کی شفاعت میں اور دوسرے نبیوں کی شفاعت میں کیا فرق ہوگا، یہ بھی تو بتا دیا. سمجھے کہ نہیں؟ اب ایک آیت آئی تھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ارے آیا تھا کہ نہیں ہے؟ کل آیت تھی.
جس کا مطلب کیا تھا؟ وقر ربی ادخل، اور کہہ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھے آپ داخل کیجئے، ادخلنی مدخل صدق، سچا داخل کرنا یا سچی جگہ پہ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچا نکالنا دیجئے، یعنی سچی جگہ پر نکالیے، سچا نکالنا مجھے دے، داخل کرنا بھی سچا، اور پھر آگے وجعل لی، اور بنا دیجئے میرے لیے حکومت، سلطان النصیرہ، مدد کرنے والی حکومت۔ اس آیت کے بارے میں یہ بات ہے کہ پہلے کفار مکہ کی ایذاؤں و تکلیفوں، ان کی تدبیروں کا ذکر تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے تھے، اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہوا کہ ان کی یہ تدبیریں کامیاب نہیں ہوں گی، اور ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تدبیر کے درجے میں تو کیا کہا گیا؟ تم ان کے مقابلے میں کل کیا بتایا؟ علاج کیا بتایا؟ نماز۔ کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ ہاں، ان کے ہیٹ سپیچ کا کیا جواب ہے؟ ان کے بول بچن کا کیا جواب ہے؟ ان کی مغلظات کا کیا جواب ہے؟ صبر کرو اور نماز پڑھو، ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، یہ بتایا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد آخرت میں آپ کو سب انبیاء سے اعلیٰ مقام، انہیں مقام محمود بھی دینے کا وعدہ فرمایا، اور پھر کہا وقر ربی ادخلنی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اول آپ کو کفار کے مکائد ایذاؤں سے نجات دینے کی تدبیر بتائی کہ اب علاج یہ ہے کہ ہجرت کر جاؤ، کدھر؟ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاؤ، اور اس کے بعد فتح مکہ کی بشارت دی، اب مکہ فاتح بن کر آؤ، رات کے اندھیرے میں گئے تھے، دن کے اجالے میں آؤ۔ سمجھے بتدریج کیا کیا بتایا؟ یہ لوگ ستا رہے ہیں تو آپ یہ کرو، لاسٹ میں یہ کہا کہ مکہ سے نکلو، مدینہ جاؤ، مدینہ سے پھر مکہ کی طرف آؤ۔ اس وقت کی یہ آیت ہے کہ نکلو، جاؤ، ہجرت کرو، یہ دعا پڑھو ادخلنی مدخل صدق، مجھے سچا نکلنا دے اور سچا داخل ہونا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اس میں لفظ مدخل اور مخرج، داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ میں، جگہ اس میں ظرف ہے، جگہ اس کو ظرف بولتے ہیں جی۔ یہ نکلنا داخل ہونا سب اللہ کی مرضی کے مطابق خیر و خوبی کے ساتھ ہوگا۔ دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، خیر و خوبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں داخل بھی کریں گے، نکالیں گے بھی۔ کیونکہ لفظ صدق عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہراً باطناً درست ہو۔ داخل ہونے کی جگہ سے مراد مدینہ ہے، اور خارج ہونے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ مکہ۔ یعنی آپ پہلے مدینہ جاؤ کفار کی تکلیفوں سے بچ کر، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے گا، پھر ایسی پوزیشن دے گا کہ آپ دن کے اجالے میں فاتح مکہ بن کر مکہ میں آئیں گے۔ بات سمجھے؟ داخل ہونے کی جگہ مدینہ اور نکلنے کے آنے کی جگہ پھر مکہ، یاد رکھنا۔ اب ہمارے علماء کرام دیکھو کتنا اچھا ہوا، مدینہ میں کس شان سے داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا استقبال ہوا، اور پھر اللہ نے کیسی کامیابی دی، بدر دیا، احد دیا، سارے غزوات ہوئے، پوزیشن بنی، رات کے اندھیرے میں گئے تھے جان بچا کر، اور دن کے اجالے میں فاتح مکہ بن کر آئے۔ بات سمجھے؟ تو اللہ نے مکہ بھی دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو یہ دعا کی برکت تھی، اس لیے بعض علماء کرام نے کہا، کس نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں بعض علماء کرام نے یوں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ انہوں نے یوں کہا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہیے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، کمائی دھمائی، علم حاصل کرنا، اصلاح کے لیے جانا، کہیں اور دوسرے کام کے لیے جانا، ہر مقصد سے پہلے یہ دعا پڑھو، اور ہر مقصد کے لیے یہ دعا مفید ہے، اور اس کا یہ تکملہ بھی لگا دو وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی دشمنوں کے نرغے میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے غلبہ اور نصرت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور اس کے آثار سب لوگوں نے دیکھے۔ تو ہم بھی کیا پڑھیں گے؟ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہو، امتحان دینا ہو، سبق جائیں، سبق پڑھنے سے پہلے سبق میں سمجھنے کی یہ ہو اور یاد کرنے کی ہم کو کیا ہو؟ امید ہو، اس وقت کا بھی یہی ہمارا عمل ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ دعا پڑھنا چاہیے قرآن پاک کی. یہ علماء نے کہا ہے بقول علماء. بات سمجھے؟ ہاں گھر دیکھنے جانا ہے، پلاٹنگ کے لیے جانا ہے، زمین بیچنے جانا ہے، زمین خریدنے جانا ہے، قرضہ وصولی کو جانا ہے، قرضہ لینے کو جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بات سمجھے؟ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کہ باطل تو جھوٹ تو بھاگنے ہی والا تھا. مکہ میں سارے بت بھرے ہوئے تھے 360. یہ 360 کیوں تھے؟ 360 دن میں ہر دن الگ بت کی پوجا کرتے تھے مکہ کے مشرکین، ہر دن. ہاں اور وہ تو بیچارے سب پیچھے رہ گئے، چیلے آگے بڑھ گئے. جتنے کنکر اتنے شنکر، کوئی دن خالی نہیں. میں دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو پیسہ اس پر لگتا ہے، آگ پر، ناگ پر اور ان کے تہواروں پر، اگر یہ جمع کر لے اب جو روپیہ، تو قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آپ ہماری بقرعید کو نہیں بول سکتے، وہ فل اکنامک والا سسٹم ہے. اس میں کھانا بھی وضائع نہیں آتا، ہر چیز اس کی کھانے میں بھی جاتی ہے، ہول سیل بیوپار میں بھی نفع ہوتا ہے اور ریٹیل میں بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو جلا کے بھسم ہو جاتا ہے نا لاسٹ میں. اور پھر وہ جو بیزی ہوتے ہیں آپ اس میں جو بیزی ہوتے ہیں آپ، جو پیسہ لگتا ہے، لاکھ روپیہ اس کی طرف سے ڈونیشن، 10 لاکھ اس کی طرف سے ڈونیشن، یہ جو پیسہ برباد ہو رہا ہے اس کا کوئی آؤٹ پٹ تھوڑی ہے. اللہ سمجھ دے، ہدایت دے. تو یہ ہے کہ ان کے یہاں بت رکھے ہوئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں، اور یوں ایسا آپ اس پہ لوہے کی یہ بھی تھی، لوہے کا پھل بھی تھا، آپ یوں اشارہ کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل. پورے 360 بت گر گئے. پھر لوگوں نے اٹھا کے پھینکا ان کو. بات سمجھے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی، شرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا واجب ہے. اس آیت سے سمجھ میں آیا. آپ نے مٹایا نا. فرق ہوگا اسلامی حکومت کا غیر اسلامی حکومت کا. اگر غیر اسلامی حکومت ہے تو برداشت کرو، وہاں مت مٹاؤ، بت اٹھا کے مت پھینکو. لیکن اسلامی حکومت ہے، جیسے عن قریب شلوار پجامے والے، داڑھی ٹوپی اور پھیٹے والے مسلمانوں کو اللہ نے سپر پاوروں کو سور پاور بنا کر ان کے سامنے ابھی حکومت دی ہے 20 سالوں کے بعد. سمجھ میں آیا؟ انہوں نے اپنے یہاں بڑے بڑے اسٹیچو تھے گفاؤں میں بدھ کے، اس کو توڑا تھا. کیا مجبوری تھی؟ اسلامی حکومت. اور یہاں ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ مشرکین کے بت اور دوسرے مشرکانہ نشانات کو مٹانا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے کہ ہاں. اور تمام وہ آلات باطلہ جن کا مصرف صرف گناہ ہو ان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے. ابن منذر نے فرمایا تصویریں اور مجسمے جو لکڑی پیتل وغیرہ سے بنائے جاتے وہ بھی بتوں ہی کے حکم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھی. حضرت عائشہ نے لگایا تھا نا پردہ گھر میں، کہ پہننا تو نہیں ہے لیکن لگا دیا، اور نماز میں خلل آیا، حضور کے فرمایا یہ تصویر یہ پھاڑ دے، اس کو ہٹا دے. تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ نشانات کفر کو مٹانا اسلامی حکومت میں واجب ہے. میں خاص کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ یہاں کوئی کل جائے گا اور مٹانا شروع کر دے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عمر تھی میری 17 سال، کاغذی پورے کا، اور پہلے سے اپنے کو شوق، کاغذی پورے میں میں پڑھا رہا تھا نماز اور تراویح. آ گیا 17واں پارہ، حضرت ابراہیم ہتھوڑا لے کے چلے. سب نے بولا میلے میں چلو، کہا نہیں، انی سقیم، میں کیا ہوں، ذرا بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیماری رہتی، جھوٹ نہیں. اور وہ بیماری تو ایسی تھی کہ کفر و شرک سے دل دکھ رہا تھا. وہ گئے، انہوں نے لیا اپنا ہتھوڑا، دے دھنا دھن سب کو توڑا، بڑے والے کے گلے میں ڈالا، اپنے کام پہ چلے گئے. وہ واپس آئے، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا ایک جوان تھا وہ ان کی برائی کرتا تھا،
پکڑ کے لاؤ. ابراہیم یہ تم نے توڑا ہے؟ کہنے لگے جس کے گلے میں ہتھوڑا ہے اسی سے پوچھ لو نا. تو منڈیاں نیچے ہوئی. تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر کیوں پوجا کرتے ہو ان کی؟ ان کو تو اپنے مدعے پہ آنا تھا نا. رات کو جناب میں نے یہ بیان کیا اور صبح کو دگڑو شیٹ کے گنپتی کے اوپر جا کے ایک نے پاخانہ ڈال دیا. اس کا نام تھا شکیل. کیا نام تھا؟ اس کی ماں جاتی تھی اس کی پوجا کو. تو دوسرا شکیل ابھی 2 دن پہلے سلام کیا میں نے، وہ بھی بڈھا ہو گیا بیچارہ. وہ 2-3 چھوکروں نے اس کا کیا رہے شکیل تو کسی کام کا نہیں. وہ ذرا جذباتی تھا. تو کچھ کام کریں. کیا کروں؟ تیری ماں وہاں جاتی ہو. کیا کروں؟ جا گوبر ڈال. صبح پوٹلی میں لیا، گوبر ڈالا، پورا پونا سلک گیا. آج تک لوگوں کو معلوم نہیں وہ میرا بیان تھا. اور وہ ایسا کہ وہ اس میں گیا، اپنا کورٹ میں لے گئے تو پاگل سدھ کرنے لگے، اس کو ثابت کرنے لگے یہ پاگل ہے. سب تو بولتے تھے پاگل ہے، لیکن وہ بولتا تھا جج صاحب مجھے جو سزا دینا ہے وہ اسلام کے مطابق سزا دو. بولے یہ کہا پاگل ہے، سمجھے؟ تو اس پر کسی نے کہا یہاں ایسا کر ڈالا یار، ویسا کر ڈالا، ویسا کر. میں نے کچھ تو کیا. کیا ہوا؟ ہاں کچھ تو کیا. ہم سے وہ اس وقت کا شعر ہے میرا، یہ کاغذی پورا مسجد میں بیٹھ کے بولا تھا. ہم سے بھی زندگی میں کوئی کام ہو گیا، بدنام ہی صحیح مگر ایک نام ہو گیا. کچھ کر کے گیا بیچارہ. تو ایسا کوئی میرے اس سے یہ جو میں قل جاء الحق وزهق الباطل مشرکانہ بت اور رسموں کو توڑنا ضروری ہے. میں اسلامی حکومت بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ کوئی اٹھے گا اور پھر انگار لگائے گا جا کے. یہاں نہیں بھائی، جیسے سنت سفر کی ہے کہ جب سیٹ مل جائے کسی بھی گاڑی میں تو بیٹھو اور کیا کہو؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور آسمان کی طرف ایسے دیکھ کر مسکراؤ. ہے کہ نہیں؟ تو ہم جب یہ آداب بیان کرتے تھے بولتے تھے ذرا بازو میں دیکھو کوئی لیڈیز تو نہیں ہے اور کوئی آدمی تو تم کو نہیں دیکھ رہا ہے. تم مسکرا رہے اپنے آسمان کی طرف دیکھ کر، وہ سمجھ رہا میرے کو دیکھ کے مسکرا رہے، بلیا ہو جائے گا. تو سنتوں کو زندہ کرو، لیکن ذرا فرائض کا بھی خیال کرو، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. ایسے ہی ہمارے میں جماعت میں 4 مہینہ چلا تو ایک نور الدین تھا. وہ نور الدین ڈرائیور تھا، وہ بھی 4 مہینہ لگا رہا تھا. ایک دن میں بولا کیا؟ بولے سنت پہ عمل کیا میں نے. بولا کیا عمل کیا؟ بولے برتن صاف کر کے کھائیں. میں بولا بھائی اس میں ابھی ہم ضمیمہ لگا دیں گے. آئندہ میں بیان کرنے لگا کہ برتن صاف کر کے کھائیں لیکن پیٹ خراب کر کے نہ کھائیں. تو سمجھنے کو بھی بہت صلاحیت لگتی ہے. آگے ہیں وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن کریم کا قلوب کے لیے شفا ہونا، شرک اور کفر اور اخلاق رذیلہ اور امراض باطنہ سے نفوس کی نجات کا ذریعہ ہونا تو کھلا ہوا معاملہ ہے. اور تمام امت اس پر متفق ہے کہ قرآن شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی. اور بعض علماء کے نزدیک قرآن جس طرح امراض باطنہ کی شفا ہے، اس سے کفر، شرک، حسد، کینہ، کپٹ یہ سب بیماریاں نکلتی ہیں. امراض ظاہرہ کی شفا اس میں ہے. بخار ہے، جسم کا دکھنا ہے، سر کا دکھنا ہے، آنکھ کا دکھنا ہے. آیات قرآن پڑھ کر مریض پر دم کرنا اور تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا امراض ظاہرہ کے لیے بھی شفا ہوتا ہے. بات سمجھے؟ اس سے پہلے بھی یہ مضمون آیا تھا، آج ذرا تفصیل سے بولوں گا اس پر، اس لیے کہ بہت سے یوٹیوبر جب ان کی سٹکتی ہے، ان کو کوئی مضمون ملتا نہیں ہے تو پھر وہ بالکل بغیر تار کا کھمبا بن جاتے ہیں، عورت کی طرح، یعنی بے پندے کے مرد کی طرح. جھکا تو ماں کی طرف ہی جھک گیا، ہاں ماں بالکل صحیح ہے، ایسا ہے ویسا ہے. جھکا تو عورت کی طرف، اچھا اے ماں تو کہے کہ میری بیوی کو ستاتی. تو مولانا یونس صاحب بولتے تھے یہ بغیر تار کا کھمبا ہے، کدھر بھی لڑکے گا یہ. تو یوٹیوبر بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کو مواد ملتا نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارے کبھی بولنے پر آئے تو تعویذ گنڈا حرام، کیا بولیں گے؟ ہاں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرآن پکڑیں گے، ایسا اشارہ کریں گے ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں.
اور اگڑم بگڑم سگڑم سب جائز. اس لیے آج ذرا تفصیل سنو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ما ہوا شفا وننزل من القرآن ما ہوا شفا، اور قرآن میں سے ہم وہ اتارتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو باطنی امراض بھی اس سے اچھے ہوتے ہیں اور ظاہری امراض بھی اس سے اچھے ہوتے ہیں. بات سمجھے؟ اس پر شاہد ہے تمام کتب حدیث میں کئی روایات ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں گئی. کسی گاؤں کے رئیس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، گاؤں کے رئیس کو، مالدار کو کاٹ لیا. لوگوں نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ آپ کچھ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ بھائی تم پردیس سے مسافر آئے ہو، کچھ علاج تم کو آتا ہے کیا؟ ہمارے رئیس صاحب، سیٹ صاحب کو جو ہے بچھو نے کاٹا ہے. انہوں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا. کیا پڑھا؟ اس جگہ پہنچ کے بولوں گا میں کہ اعمال قرآنی میں مولانا اشرف علی تھانوی نے شروع میں لکھا ہے، اس لیے میں نے اس لائن پر زیادہ محنت نہیں کی، کہ تجربات ہے. مولانا حسین مدنی کی بھی کتاب ہے ان کی طرف سے لکھی ہوئی، اور مفتی کفایت اللہ ہے، اور ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، اور بھی دوسرے ہیں، کہ فلانی آیت فلانی بیماری کے لیے، فلانی آیت فلانی بیماری کے لیے. لیکن انہوں نے شروع میں لکھا قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت کسی بھی بیماری کے لیے اگر تم پڑھو گے تو اللہ شفا دے دے گا. میں نے کہا پھر کہا کہ زبردستی مصیبت لینے کو ہم ہو گئے آزاد. جو من میں آیا قرآن کی آیت اٹھاتے اور پڑھ ڈالتے. یہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ. لیکن یہاں انہوں نے بھی دیکھو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، مریض اچھا ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا کہ حضرت ایسی ایسی کارگزاری ہم نے ایسا کیا، تو آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو جائز قرار دیا. تو قرآن کی آیتیں پڑھنا اور پڑھ کر دم کرنا اور اس سے جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا اپنی جگہ حدیث سے ثابت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن شفا ہے روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کے. اسی طرح دوسری متعدد روایات حدیث سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو اس کا شفا ہونا جس طرح ظاہر اور ثابت ہے، اسی طرح قرآن کا انکار یا بے ادبی اور آفات کا ذریعہ بھی ہے. بات سمجھ میں آئے گی؟